يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى. وفيك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وقال الله تبارك وتعالى: من يعمل سوءا يجز به. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم بندوں کو اپنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اور سال کے مختلف ایام میں اللہ نے اپنے بندوں کی مغفرت کا سامان مہیا کیا ہے، نیکیوں کا موسم عطا کیا. اور یہ سلسلہ رمضان المبارک سے شروع ہوتا ہے کہ جس میں ایک نیکی کی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا سے زیادہ کر دیتے ہیں، جس میں رحمت کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ، جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ. پھر اس نے شب قدر عطا فرمائی کہ ایک رات کی عبادت کا ثواب کئی ہزار سال عبادت کرنے کے برابر. پھر ان دنوں کے گزرنے کے بعد اللہ نے عید الاضحیٰ کے عنوان سے عشرہ ذی الحجہ ہم سب کو عطا فرمایا کہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں بندہ اگر اللہ کی عبادت کرے تو اس میں بھی اللہ نے عبادتوں کو اضافہ فرمایا. تو بندے کو اللہ سال کے مختلف ایام میں الگ الگ موقعوں سے عبادتوں کا ثواب اللہ دگنا کر کے عطا فرماتے ہیں. ساتھ میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو جہاں اس کی عبادت کی تعلیم دی ہے، وہاں پر اللہ نے بندوں کو گناہ کرنے سے منع بھی فرمایا. چنانچہ جہاں ایمان والے بندوں کی تعریف ہوئی، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ تم وہ لوگ ہو، کنتم خیر امہ، پہلے تو یہ فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس، کہ ایمان والو تم بڑے بھلے لوگ ہو، بہترین امت ہو. اخرجت للناس، اللہ نے تمہیں نکالا ہی اس لیے ہے، اللہ نے تمہیں بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو. تو زندگی جو ہم گزارتے ہیں ان میں 2 پہلو ہیں میرے بھائی. جہاں جہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ اپنی توفیق کے مطابق تم اللہ کی عبادت کرو، بھلائی کے کام کرو، اچھے کام کرو، وہاں پر دوسری بات اللہ نے یہ فرمائی کہ برائی سے رک بھی جاؤ. جس طریقے سے اللہ کی خوب عبادت کرنا یہ بہت عمدہ اور اچھی چیز ہے، اسی طریقے سے گناہوں سے رک جانا، گناہ نہ کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ فرما برداری کی ایک ثبوت ہے اس میں، کہ اللہ نے بندوں کو یہ فرمایا کہ گناہ سے رک جاؤ. وہاں بندہ اگر گناہ سے رک جاتا ہے تو یہ گویا کہ اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے. تو قرآن کریم میں، احادیث کے ذخیرے میں، اولیاء اللہ کی باتوں میں، اماموں کی باتوں میں جہاں یہ بات کہی گئی کہ بھائی زیادہ سے زیادہ بھلائی کے کام کرو،
وہاں پر یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ برائی سے رک جاؤ، گناہ سے رک جاؤ، اس لیے کہ گناہ آدمی جب کرتا ہے تو اس میں لذت محسوس ہوتی ہے اس کو، لیکن بعد میں جب وہ کام سے فارغ ہو جاتا ہے، اس گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایمان کی رمق، ایمان کی کوئی چنگاری اگر بچی ہوئی ہے تو اس کو افسوس دلاتا ہے کہ اگر یہ گناہ میں نہ کرتا تو بہت اچھا رہتا۔ جیسے کہ کسی آدمی کو بدن میں جب کھجلی لگ جاتی ہے تو اس کو کھجالنا بہت عمدہ اور اچھا لگتا ہے، لیکن جب وہ کھجالنے کے بعد فارغ ہو جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اس کے ناخون کی وجہ سے ایک پوائزن، ایک زہر اس کی چمڑی کے اندر پھیل رہا ہے۔ کھجالنا اس وقت اس کو اچھا لگتا ہے، لیکن بعد میں وہی کھجالنا اس کے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہی گناہ کی حالت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ گناہ جب بندہ ابتدا میں کرتا ہے تو اس کی مثال ایک کچے دھاگے کی طرح ہے، جس کو ایک چھوٹا سا بچہ بھی توڑ سکتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا گناہ کا جب دماغ کے اندر خیال آئے اسی وقت رک جاؤ، لیکن انسان ہے، اگر اس وجہ سے نہیں رک پایا، گناہ ہو گیا، تو بندے کے لیے اللہ نے راستہ بند نہیں کیا ہے۔ بندے کے لیے ضروری ہے کہ فوری طور پر اس گناہ سے توبہ کرے، کیونکہ گناہ کی ابتدا کچے دھاگے کی طرح ہے۔ اگر اس پر توبہ آ جاتی ہے، استغفار آ جاتا ہے، تو وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا داعیہ جو اس نے بیج ڈالا تھا وہ بیج بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس گناہ کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی تو وہی گناہ بعد میں جہاز کے لنگر کی طرح بن جاتا ہے۔ جہاز کا لنگر جب سمندر میں ڈالا جاتا ہے تو وہ رسہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ جہاز کو بھی ہلنے نہیں دیتا۔ گناہ کی جب عادت پڑ جاتی ہے تو وہ گناہ انسان کے دل کو اتنا کالا اور اتنا خراب بنا دیتا ہے کہ پھر اس بندے کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی، استغفار کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد یہ سوچ رہا ہے کہ دیکھو گناہ کرنے سے پہلے بھی میں عبادت کر رہا تھا، نیکی کے کام کر رہا تھا، اور ابھی میں نے گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد بھی میں نیکی کے کام کر رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، تو گناہ کی وجہ سے میری ذات میں تو کوئی فرق آیا نہیں۔ اللہ نے فوری طور پر اس کے دل میں الہام کیا، اللہ نے اس کے دل میں ڈالا کہ اس گناہ کی وجہ سے اثر ہوا ہے لیکن تجھے پتہ نہیں چلتا۔ تو اس آدمی نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور کہنے لگے اللہ بتا دیجئے کہ گناہ کا اثر میرے جسم میں کیا ہوا۔ تو اللہ نے اس کے دماغ میں الہام کیا کہ تجھے عبادت کے اندر جو لذت ملتی تھی وہ لذت اللہ نے چھین لی۔ اب تو نماز تو پڑھتا ہے لیکن اب تجھے نماز میں وہ مزہ نہیں ہے جو تجھے پہلے ملا کرتا تھا۔ اب تجھے قرآن کی تلاوت میں وہ مزہ نہیں ہے جو تجھے پہلے ملا کرتا تھا۔ تو گناہ کا پہلا اثر، پہلی نحوست گناہ کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ عبادتوں کی لذت چھین لیتا ہے۔ اگر توبہ اور استغفار کر لیتا ہے تو اللہ وہ سلسلہ دوبارہ جاری کر دیتے، اور اگر توبہ اور استغفار نہیں کرتا، اس گناہ کے اندر لگا رہتا ہے، تو رفتہ رفتہ یہ نوبت آ جاتی ہے کہ اللہ نیکی کی عبادت ہی چھین لیتا۔ اب آدمی کہتا ہے میں تو تندرست ہوں، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے۔ ارے تو یہ نہیں دیکھتا کہ اس سے پہلے تو 5 وقت کا نمازی تھا، نماز کے وقت میں تو مسجد پہنچ جایا کرتا تھا، لیکن اب گناہوں کی نحوست یہ ہوئی کہ اللہ نے اپنے گھر میں تجھے بلانا ہی چھوڑ دیا۔ اب اللہ اپنے گھر میں تجھے نہیں بلاتے، یہ گناہ کی سب سے بڑی نحوست۔ اسی لیے فرمایا کہ گناہ اگر ہو جائے، اور گناہ انسان ہی سے تو ہوتا ہے، ہم فرشتے تو ہیں نہیں، ہم انبیاء تو ہیں نہیں، معصوم تو ہے نہیں، گناہوں سے گناہ تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن فرمایا خیر الخطائین التوابون المستغفرون، بہترین گنہگار وہ ہیں جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ جب آدمی فوری طور پر توبہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، استغفار کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تو گناہ کرنے سے پہلے اللہ کو جتنا پیارا نہیں تھا اتنا پیارا اب ہو جاتا ہے۔ اللہ کو بڑا پیار آتا ہے اپنے اس بندے پر
جو گناہ کرنے کے بعد فوراً اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ اللہ جانتا ہے کہ دیکھیے میرے بندے کے دل میں یہ احساس ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں نے گناہ تو کر لیا، حالات کے تھپیڑے میں آ کر میں نے گناہ تو کر لیا، گناہ کی طرف متوجہ تو ہو گیا، لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. لہذا میرا کام یہ ہے کہ مجھے اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے اور توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. تو گناہ آدمی سے ہو جائے تو فوراً توبہ اور استغفار کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، ورنہ گناہ کی جب عادت ہو جاتی ہے تو انسان کے اندر سے روحانیت کو اللہ کھینچ لیتے ہیں. اس کی مثال ایسے بیان کی جاتی ہے جیسے درخت، چھوٹا سا ایک درخت ہوتا ہے، جب اس کو پانی ملتا ہے، ہوا ملتی ہے، تو وہ درخت نشو نما کی طرف بڑھتا ہے. وہ درخت بڑھتا رہتا ہے، اس کی نشو نما ہوتی رہتی ہے. لیکن ان درختوں کے اوپر جب بیل آ جاتی ہے تو وہ بیل درختوں کی نشو نما کو روک دیتی. اس بیل کے پھیل جانے کی وجہ سے درخت اب بڑھتا نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان یہ بھی جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ کے راستے کی طرف وہ بڑھتا رہتا ہے. لیکن جب گناہ اس پر سوار ہو جاتے ہیں، گناہ حائل ہو جاتے ہیں، تو انسان کی اللہ کی طرف ہونے والی ترقی رک جاتی ہے، انسان کی روحانی ترقی رک جاتی ہے. اس لیے فرمایا کہ گناہ سے استغفار اور توبہ کر لینا چاہیے. جب بندہ گناہ اور توبہ اور استغفار کرتا ہے، اللہ کی طرف دوبارہ مزید چلنا نہیں بلکہ دوڑنا شروع کر دیتا ہے. لہذا میرے بھائیوں، عبادتیں تو ہم کرتے ہیں، لیکن عبادتوں کے ساتھ ساتھ گناہوں سے رکنے کا کام بھی اب ہم کو شروع کرنا ہے. اس لیے کہ عبادتوں کے ساتھ ساتھ گناہوں سے رکنا جب ہو جاتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں لذت پیدا کرتا ہے. ہمارے اکابرین گناہوں کے وجوہات بیان کرتے ہیں کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. چنانچہ سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، اس لیے تو گناہ کرتا ہے. ابراہیم بن ادہم نے لکھا ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں یہ بات القاء کی کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ جب تو گناہ کرنے لگتا ہے اور کوئی چھوٹا سا 10 سال کا بچہ بھی تجھے دیکھتا ہے تو اس گناہ سے رک جاتا ہے، اور اگر کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تو اس گناہ میں لگ جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ تجھے تیری طرف دیکھ رہے تھے، کیا اس میں تو نے مجھے اتنا حقیر سمجھ لیا؟ میری حیثیت ایک 10 سال کے بچے کے برابر بھی نہیں ہے کہ 10 سال کا بچہ تجھے دیکھ رہا تھا تو گناہ سے رک گیا، لیکن تو یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا. تو نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا؟ انسان کے دماغ میں جب یہ بات آتی ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، بس یہی بات اس کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے. حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان ربک لبالمرصاد، ان ربک لبالمرصاد. مرصاد کہتے ہیں جب شکاری کسی چیز کا شکار کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو شکار سے پہلے گھاٹ میں بیٹھ جاتا ہے، آنکھیں لگا کر بیٹھ جاتا ہے، پلکوں کو جھپکانا بند کر دیتا ہے، یہاں تک کہ سانس لینا بھی بند کر دیتا ہے تاکہ اس شکاری کی طرف برابر دھیان لگا کر بیٹھے. ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب تمہاری طرف گھاٹ لگا کر بیٹھا. ایک شکاری شکار کی طرف جتنا چوکنا ہو کر بیٹھتا ہے، تمہارا اللہ اس سے کہیں زیادہ اپنے بندوں کے اوپر چوکنا ہو کر بیٹھا ہے. لہذا کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. دماغ میں جب یہ بات آ جائے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اور مجھے گناہ کرنا ہے، تو قرآن کی اس آیت کو دماغ میں ڈال دینا، ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب تمہاری طرف گھاٹ لگا کر بیٹھا. ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں نے جو کیا وہ کسی کو پتا نہیں. انسان یہ سمجھتا ہے فون پہ بات کر رہا ہے کسی نامحرم سے، کسی نامحرم کو لیٹر لکھ رہا ہے، ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، اور اس وقت دماغ میں یہ آتا ہے کہ میں نے جو کیا وہ کسی کو پتا نہیں. انسان اپنی چالاکی پر اتراتا ہے، انسان اپنی چالاکی پر اتراتا ہے، کسی کے ساتھ سودے بازی کر رہا ہے. اللہ نے زبان اچھی دی ہے، چرب زبانی کی وجہ سے سامنے والے کو دھوکہ دے دیا، اور پھر اندر یہ کہتا ہے اور اپنے دماغ میں دل میں یہ کہتا ہے کہ میں نے جو کیا وہ کسی کو پتا نہیں.
تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ کون ہے؟ عربی اللہ کون ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین، تمہارے آنکھ سے ہونے والی تمام خیانتوں کو وہ جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور تم نے جو اپنے دلوں کے اندر چھپا کر رکھا ہے ان تمام چیزوں کو اللہ جانتا ہے۔ لہذا اگر کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، تو اس کو اپنی چالاکی نہ سمجھو، بلکہ یہ سمجھو کہ میرے اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں، پھر بھی مجھے ڈھیل دیے ہوئے۔ اور اللہ جب کسی بندے کو زیادہ ڈھیل دینا چاہتا ہے تب اللہ اس کی پکڑ نہیں کرتے، جس کو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فی طغیانہم یعمہون، یہ لوگ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ اللہ ڈھیل دیتے ہیں، اسی ڈھیل کو اپنی چالاکی سمجھتے ہیں۔ تو گناہ کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے جو کیا وہ کسی کو پتہ نہیں۔ تیسری، گناہ کرتے وقت آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں، بند دروازے کے اندر گناہ کرتا ہے، اور ذہن و دماغ بھی یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں، حالانکہ اللہ کا ارشاد کیا ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ ارے اگر تم دو بھی ہوتے ہو تو یاد رکھو کہ تیسرا اللہ ہے، تم تین ہو تو یاد رکھو کہ چوتھا تمہارے پاس اللہ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ اللہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں پر تم ہو۔ اسی لیے چار دیواری کے اندر گناہ کر رہے ہو تو یہ مت سوچو کہ مجھے یہاں پر کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی تیسرا تو یہاں پر ہے ہی نہیں۔ یاد رکھو وَهُوَ مَعَكُمْ، قرآن کریم کی اس آیت کو ذہن و دماغ میں بٹھا کر رکھو، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہیں جہاں کہیں پر تم ہوتے ہو۔ پھر چوتھا آدمی جب کسی چیز کے نشے میں ہوتا ہے، کہیں مال کا نشہ ہوتا ہے، کہیں کثرت اولاد کا نشہ ہوتا ہے، کہیں کاروبار خوب چلتا ہے تو اس کا بھی نشہ ہوتا ہے، کہیں پاور کا نشہ ہوتا ہے، تو اس وقت آدمی یہ کہتا ہے کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ بھی ہوتا ہے، تارت جیت ہے کری لیجیے، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ بات جب ذہن و دماغ میں آ جائے تو اللہ فرماتے آؤ قرآن کریم کی ان آیتوں کی طرف جو تمہیں بتاتی ہے کہ تمہارا کون ہے جو سب کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ اس لیے ذہن میں جب یہ آ جائے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو قرآن کریم کی اس آیت کی طرف آ جاؤ، ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، اس کی پکڑ جب ہوتی ہے تو بہت تکلیف دیتی ہے۔ اللہ کی جب پکڑ آتی ہے نا تو بندے کو تکلیف پہنچ دیتی ہے۔ ان اخذہ علیم شدید۔ آگے دوسری جگہ فرمایا ولا یوثق وثاقہ احد، ولا یوثق وثاقہ احد، اللہ کی طرح جب کوئی پکڑنے والا دوسرا نہیں پکڑ سکتا۔ فإنی أعذبہ عذابا أعذبہ، اللہ فرماتے میں ایسے لوگوں کو ایسی سخت سزا دیتا ہوں کہ دنیا والوں کو ایسی سزا کبھی نہیں ملی ہو۔ اسی لیے جب تمہارے دماغ میں یہ آ جائے کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو اس وقت سمجھ لو کہ ہم سب کے اوپر ایک اللہ کی ذات ایسی ہے، جب وہ پکڑنے کے اوپر آ جاتی ہے تو سب تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے۔ فرعون کو بھی ناز تھا، حامان کو بھی ناز تھا، قارون کو بھی ناز تھا، اور نافرمانی کرتے کرتے ان حدود سے پار ہو چکے تھے۔ تب اللہ نے جب پکڑ کی تب فرعون کی فرعونیت کام نہیں آئی، حامان کی حامانیت کام نہیں آئی۔ اللہ فرماتے ہم پکڑنے پہ آتے تو بہت کچھ پکڑتے ہیں۔ تو جب یہ باتیں بیان کرنے کے بعد بتایا کہ گناہوں کی یہ وجوہات ہیں، جب یہ وجوہات تمہارے دماغ میں آ جائے تو سمجھ لو کہ سب سے بڑا اللہ ہے۔ اگر وہ کسی گناہ پر نہیں پکڑتا ہے تو یاد رکھو کہ یہ اس کی طرف سے ڈھیل، وہ جب پکڑنے کے اوپر آ جائے گا تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہوا کرتی۔ ابراہیم بن ادہم بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے۔ ابراہیم بن ادہم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ مجھے گناہ بھی کرنا ہے لیکن بعد میں ڈر بھی لگتا ہے کہ اللہ پکڑے گا تو کیا کروں گا، لہذا کوئی ایسا راستہ بتا دیجئے کہ گناہ کرتا بھی جاؤں اور کوئی پکڑ بھی نہ ہو میری۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور پھر اس کو پہلے سمجھانے کی کوشش کی کہ میرے بھائی یاد رکھ، جب تو کوئی گناہ کرتا ہے تو اپنے پیچھے گواہ چھوڑ کر جاتا ہے۔ یہ مت سمجھو آدمی کرائم کرنے کے بعد چلا جائے اور یہ کہے کہ میں نے تو کوئی ثبوت نہیں چھوڑا،
یہ دنیا والوں کے نزدیک تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک تم اپنے پاس 4 گواہ چھوڑ کر جاتے۔ سب سے پہلا تمہارا نامہ اعمال ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ اس نامہ اعمال کو رکھیں گے تو قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اللہ نے بیان کیا ہے، جس آدمی کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوشی خوشی لوگوں کو بتاتا پھرے، اور جس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، اپنے آپ کو کوسے گا، ہاں وہ مقرؤ کتابیہ، وہ کہے گا لوگوں سے کہ دیکھو تو صحیح میرا نامہ اعمال، پہلی بات تو یہ کہ مجھے بائیں ہاتھ میں ملا ہے، اور اس نامہ اعمال نے کچھ نہیں چھوڑا، میں نے دنیا میں چھوٹا گناہ کیا تو اس کو بھی لکھا ہے، بڑے گناہ کو بھی لکھا ہے۔ تو نامہ اعمال تمہارا پہلا گواہ ہے۔ دوسرے گواہ کے طور پر اللہ فرماتے ہیں فرشتے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تعملون، یہ جو تم قرآن کریم کے 30ویں پارے میں پڑھتے ہو، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے اوپر حفاظت کے فرشتے چھوڑ رکھے ہیں، کرامن کاتبین ہر وقت تمہارے ساتھ رہتے ہیں، تم اچھے اعمال کرتے ہو اسے بھی لکھتے ہیں، برے اعمال کرتے ہو اسے بھی لکھتے ہیں، یعلمون وہ جانتے ہوں تمام باتوں کو جن کو تم کرتے ہو۔ تو یہ تمہارا دوسرا گواہ ہے۔ اور تیسرے گواہ کے طور پر فرمایا انسان کے اعضاء، جسم، کل قیامت کے دن یہ تمہارے اعضاء جو ہیں جن کی سہولت کے لیے، جس بدن کو آرام پہنچانے کے لیے تم گناہ کرتے تھے، یہی بدن کل قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اليوم نختم على افواہہم، اليوم نختم على افواہہم، آج وہ دن ہے کہ جب ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، تمہارا یہ منہ بول نہیں سکے گا۔ اور آگے فرمایا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تمہارے یہ ہاتھ تمہارے بارے میں باتیں کریں گے، تمہارے یہ پیر تمہارے بارے میں گواہی دیں گے، تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ اس لیے گناہ کرتے ہو تو یہ مت سمجھو کہ ہم نے کوئی گواہ نہیں چھوڑا، ہم نے کوئی ثبوت نہیں چھوڑا۔ اللہ فرماتے 4 گواہ تم چھوڑ کے جاتے ہو، اور چوتھا گواہ جو ہے وہ اللہ کی زمین ہے۔ جس زمین کے اوپر تم نے گناہ کیا ہے وہ زمین کل قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دے۔ اسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، یہ کل قیامت کے دن یہ زمین تمہارے خلاف گواہی دے۔ ابراہیم بن ادہم نے اس آدمی کو سمجھایا کہ تو گناہ کرتا ہے تو یہ مت سوچ کے اپنے خلاف گواہ چھوڑ کے نہیں جاتا، 4 گواہ چھوڑ کے جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ پھر بھی مجھے گناہ بھی کرنا ہے اور میری کوئی پکڑ بھی نہ ہو، میرے اوپر کوئی عذاب بھی نہ آئے، ایسا کوئی مجھے راستہ بتا دو۔ تو ابراہیم بن ادہم نے اس کو طریقے بتائے۔ پہلی تجویز بتائی کہ گناہ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو رب کی نگاہوں سے اوجھل کر دے۔ تجھے گناہ ہی کرنا ہے تو ایسی جگہ پر جا کے گناہ کر جہاں تیرا اللہ تجھے نہ دیکھتا ہو۔ تو اس نے کہا ابراہیم بن ادہم ایسی تو کوئی جگہ نہیں، جہاں کہیں پر چلے جاؤ اللہ تو ہر وقت اپنے بندے کو دیکھتا ہے، میں ایسی جگہ پر کہاں جا سکتا ہوں جہاں میرا اللہ مجھے نہ دیکھتا۔ تو ابراہیم بن ادہم نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دوسرا طریقہ بتاتا ہوں۔ دوسری تجویز یہ ہے کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دے۔ گناہ اگر تجھے کرنا ہے تو گناہ کرنے سے پہلے جو کچھ تو کھا پی رہا ہے یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اس کو کھانا چھوڑ دے، پھر اس کے بعد گناہ کر۔ اس نے کہا ابراہیم بن ادہم اگر رزق کھانا ہی چھوڑ دوں گا تو زندہ ہی کیسے رہوں گا؟ فرمایا اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اگر اس کی نافرمانی کرنی ہے تو اس کا رزق کھانا چھوڑ دے۔ اس نے کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم بن ادہم نے کہا چلو تیسری تجویز تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ زمین یا آسمان اللہ کی ملکیت ہے، اور کسی کی ملکیت میں رہ کر گناہ کرنا یہ تو اس کے خلاف غداری ہے۔ اگر تمہیں گناہ ہی کرنا ہے تو یہ آسمان اور زمین اللہ کی ملکیت ہے، اس کو چھوڑ دو، نکل جاؤ کہیں باہر، اس زمین کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پر نکل جاؤ، یا آسمان کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پر نکل جاؤ اور وہاں جا کر گناہ کرو۔ تو اس نے کہا کہ ایسا تو کہیں ہو ہی نہیں سکتا، ایسا تو کہیں نہیں ہو سکتا کہ ہم زمین آسمان چھوڑ کر کہیں اور نکل جائے۔ ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم اس کے علاوہ چوتھی تجویز تمہیں بتاتے ہیں کہ اگر ملک الموت تمہارا روح قبضہ کرنے کے لیے آئے تو اس کو کہہ دینا کہ تھوڑی دیر ٹھہر جا، 1 گھنٹے کے بعد روح قبضہ کر لینا، یا 1 ہفتے کے بعد روح قبضہ کر لینا، تب تک میں نیک اعمال کر لوں۔ تو آدمی کہنے لگا ابراہیم بن ادہم کیسی بات کرتے ہو، ملک الموت تو پوچھتا بھی نہیں ہے کہ تیری روح قبضہ کرنے کے لیے آیا ہو، موقع اور مہلت دینا تو دور کی بات ہے۔
تو کہا کوئی بات نہیں، 5ویں تجویز ہم تمہیں دیتے ہیں، اس کے اوپر تم عمل کر لو. یہ کہ منکر نکیر سے کہہ دینا. منکر نکیر جب تمہاری قبر میں سوال کرنے کے لیے آئے تو اس وقت کہہ دینا کہ نو ایڈمیشن وداؤٹ دا پرمیشن. اس وقت کہہ سکتے ہو نا. دنیا کے اندر تو تم لکھ دیتے تھے اپنی دکان پر، اپنی آفس پر کہ نو ایڈمیشن وداؤٹ دا پرمیشن، کہ پرمیشن کے بغیر آنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ بات منکر نکیر کو بھی کہہ دینا. اس نے کہا ابراہیم بن ادھم، منکر نکیر تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اس کے خلاف کسی کی کہاں چل سکتی ہے. تو ابراہیم بن ادھم نے کہا چلو کوئی بات نہیں، آخری تجویز تمہیں پیش کر دیتے ہیں. اگر جہنم کے فرشتے تمہیں کھینچ کر جہنم میں ڈالنے لگے تو اس وقت ضد کرنا، اس وقت ضد کرنا اور کہنا کہ میں تو جہنم میں نہیں جانے والا. تو وہ آدمی کہنے لگا ہے ابراہیم بن ادھم، قیامت کا منظر، اللہ جہنم میں ڈالتے ہوں گے، فرشتے کیا کریں گے؟ خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا. اللہ تو فرمائیں گے اس کے گلے میں توق ڈالو اور اس کو پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈالو، وہاں پر تو میرا کوئی بس چلنے والا نہیں ہے. تو ابراہیم بن ادھم نے دیکھا لوہا گرم ہے، ہتھوڑا مارنے کی ضرورت ہے. فرمایا کہ اے میرے بھائی، میں نے 6 آپشن تجھے دیے، 6 تجویزیں تیرے سامنے پیش کی، 6 کے سامنے تیری کوئی چلنے والی نہیں ہے، تو پھر تو رب کی نافرمانی کرتا ہی کیوں؟ جس رب کے سامنے تیری کچھ چلنے والی ہی نہیں ہے تو اس رب کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ پتہ چلا گناہ کا ایک ہی علاج ہے کہ گناہ کو چھوڑ دو، اور اگر ہو گئے ہیں تو اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، توبہ اور استغفار کر لو. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں. ورنہ گناہ کی سزا صرف بعد میں قیامت کے بعد نہیں ملتی، دنیا کے اندر بھی بعض گناہوں کی سزا مل جایا کرتی. اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں ہے، عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں ہے، زندگی بھی کبھی کبھی گناہوں کی سزا دیتی. اس لیے میرے بھائیوں، گناہ اگر ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دروازہ بند نہیں کیا. توبہ اور استغفار کا دروازہ ہمیشہ سے اللہ نے کھول کے رکھا ہے. اور کب تک کھلا ہوا ہے؟ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرر. اللہ گرگرے کی حالت، نظر کی حالت تک اللہ اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے. اور فرمائیں ان اللہ یبسط یدہ باللیل. میں جمعہ کے خطبے میں ان روایتوں کو پڑھتا ہوں کہ اللہ اپنے ہاتھ کو پورے دن پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار آ کے توبہ کرے. وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ. اور اللہ پوری رات اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تاکہ دین کا گنہگار آ کے توبہ کرے. اور یہ سلسلہ حتیٰ تطلع الشمس من مغربها. جس دن یہ آفتاب مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے گا، اس سے پہلے تک اللہ نے توبہ قبول کرنے کا وعدہ کیا. لہذا میرے بھائیوں، گناہوں کا ایک ہی علاج ہے کہ گناہ کو چھوڑ دیا جائے. جب رب کی کبریائی، رب کی عظمت، اللہ کی بڑائی اس دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے تب گناہ کو چھوڑنا آسان بن جاتا ہے. اور انسان جب گناہ چھوڑ دیتا ہے تب اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. پھر اللہ حالات کو دور کر دیتے ہیں، اللہ مہنگائی کو بھی دور کر دیتے ہیں، اللہ اس کے علاوہ جتنے بھی آنے والے حالات ہوتے ہیں ان تمام حالات کو دور کر دیتے ہیں جب بندہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس ذات کی طرف ہم سب کو متوجہ ہونے والا بنائے، اور آنے والے حالات کو اللہ اپنے غیب سے دور فرمائے. یہ بارش کتنی جگہوں پر رحمت بن کر بھی اتری ہے، تو یہ بارش کتنی جگہوں پر زحمت بن کر سیلاب کی شکل میں بھی اتری ہے. لوگ نان شبینہ روٹی کے ٹکڑے کے محتاج ہیں، دانے دانے کے محتاج ہیں، اور کتنے لوگ بیچارے گھر سے نکلے ہوئے ہیں، سفر میں ہیں، اور 24 گھنٹے سے اپنی گاڑیوں کے اندر رکے ہوئے ہیں. ہمارے ہائی وے، بروچ کے ہائی وے وغیرہ کے علاقوں کے اوپر کتنے لوگ ہوٹلوں کے اوپر رکے ہوئے ہیں. اللہ یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کی ہوتی ہے کہ یہی بارش کبھی رحمت بن کر بھی آتی ہے، اور جب بندے گنہگار بن جاتے ہیں تو اللہ اسی بارش کو بندوں پر سیلاب بنا دیتا ہے، زحمت بنا دیتا ہے اور عذاب بنا دیتا ہے. اللہ یہ بارش ہمارے اوپر زحمت نہ بنے. دعا کرے اللہم حوالینا ولا علینا. اے اللہ اس کو ہمارے ارد گرد میں برسا، ہمارے اوپر نہ برسا. یہ اللہ کے رسول کی سکھائی ہوئی دعا ہے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
جزاک اللہ.